جیسے ہی فلم شروع ہوتی ہے 3 لڑکے منظر پر آتے ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا ان کے پاس بیٹھے ایک لڑکی اور لڑکے کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور وہ اس کلب میں اس کے قاتل کی تلاش کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنے ایک دوست کائی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس سپر پاورز ہیں۔ ایک دن اس کا جھگڑا اہل روح سے ہو گیا جنہوں نے اسے اپنی اختیارات سے نوازا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ آخری وہ قاتل ہے جو عام انسانوں سے غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہے۔ اب یہ لڑکی بھی جادو جان چکی تھی اور اس کا تعلق چینی سلطنت سے تھا۔ اب یہ لڑکا جو اسے پوری کہانی سنا رہا ہے وہ اس کے بارے میں بھی واقف ہے۔ پھر اس کی لڑائی اسی لڑکی سے دکھائی جاتی ہے اور اس کے دوست کی لڑائی بھی دکھائی گئی ہے جو کلب میں ایک لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر ان کے دل پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی جو کہانی سنائی جا رہی تھی اور وہ لڑکا دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر کلب کے تمام لوگوں بے حرکت ہو جاتے ہیں جیسے ان کی گرد کا وقت تھم گیا ہو۔ پھر وہاں ایک زبردست آدمی ان کو پیغام پہنچاتا ہے اور ان سے ملنے کو کہتا ہے۔ وہ پہنچتے ہیں تو ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ پھر کہتا ہے جب تم میرے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ سے مجھ سے ملنے آؤ گے تو میں ظاہر کروں گا میں آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس شخص سے ملنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ جگہ ایک بڑی کمپنی تھی جسے وہ آدمی چلا رہا تھا اور یہ شخص سب سے زیادہ دولت مند تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس نے اپنا تعارف ولیم کے نام سے کرایا۔ اب ولیم کائی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی مخلوق جس نے اس ورلڈ آسمان اور پوری کائنات کو تخلیق کیا وہ بتاتا ہے کہ زمین پر پہلا انسان جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگا اور وہ پچھلی بار سے زیادہ اختیارات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے آدمی نے پہلے کو وو کے قاتل نے مار ڈالا۔ وہ بتاتا ہے کہ وو کی نسل اب تک جاری ہے اور وو کا آخری خون اب رہ گیا ہے، اس کے بعد وو کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور فلم کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ وو کے قاتل وہ ہے جو آخری وو ہے۔ وہ بتایا ہے کہ پہلا انسان کب مارا گیا تھا۔ پھر 2 انسانوں نے اس کی مدد کی تو پہلے زیادہ طاقتور آدمی کو مارا نہیں جا سکتا تھا لیکن وہ مر جاتا ہے اور وہ دونوں لوگ اب تک لڑ رہے ہیں اور وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ پہلا آدمی واپس لوٹ جائے۔ اس کے بعد اس نے مزید حیران کن حقیقت بتائی کہ اس کی جیتی ہوئی بہن ان دونوں کے لیے کام کر رہی ہے جن سے پہلے آدمی کو بچانے کی توقع کی جا رہی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن خود کو اس شہر کی ملکہ سمجھتی ہے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی توانائی بھی جذب کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ کائنات کے پہلے انسان کو زندہ کر سکے گی۔ ایسے بعد میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بہن بھی اس آخری قاتل کی طاقت کو جذب کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی اس قاتل کائی کو مارنے گئی تھی۔ اس وقت کی کائی کے دوست بہن اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو کائی کی دوست بہن ماری گئی۔ اس کا مطلب ہے اس نے اسے مار ڈالا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب تمہاری دوست کی بہن ماری گئی تھی تب میری بہن نے اپنا تابوت وہیں کھو دیا تھا۔ میرے پاس دوسرا طلسم ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں یہ سچ بول رہا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں کا بدلہ میری بہن سے لینا چاہتے ہو پھر آپ اس سے ملاقات میں مل سکتے ہیں جہاں سے آپ اسے اغوا کر سکتے ہیں۔ اب وہ تینوں واپس لوٹ گئے۔ کائی ان سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو ملاقات میں نہیں لے جاؤں گا کیونکہ آپ دونوں کے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ دونوں دوست تیار نہیں تھے کہ کائی اکیلے وہاں پر جائے اور اس کا دورہ کر سکے۔ اب دوسرا دوست جو فلم کے شروع میں دوسری لڑکی کو کہانی سنا رہا تھا وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ وہ میٹنگ میں جانا چاہتا ہے۔ اب وہ تینوں میٹنگ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پریا نام کی ایک اور لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا، لیکن کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اسے اغوا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ وہاں بہت جارحانہ ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ وہ وہاں ملاقات کر رہی تھی جو اس کا سر تھا وہ اسے مارتے ہوئے اس کی طاقت جذب کر لیتی ہے اور وہ وہاں موجود تمام لوگوں کے دماغ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور وہ انہیں حکم دیتی ہے ان میں سے 3 کو مار ڈالو۔ اب وہ کا حکم بجا لا رہے ہیں کیونکہ اس کے ہوش میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ تینوں دوست وہاں سے فرار ہو رہے تھے جن میں کئی لوگ مر چکے تھے۔ دراصل اس ارب پتی کی بہن ہے جو دنیا کے پہلے انسان کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ کائی کی ایک شناسہ لڑکی کو بھی اسے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہاری طاقت کو بڑھا دوں گی۔ اب وہ لڑکی اس کی جان لینے کائی کے سامنے آتی ہے۔ ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ان دوستوں کے لیے بچنا مشکل تھا کیونکہ سب ان کے پیچھے تھے، لیکن وہ اپنی مارشل آرٹس کا استعمال کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ ولیم کی بہن وہاں اپنے مردوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ان کی لڑائی کئی بار آگے بھی ہوتی ہے لیکن وہ بھاگتے ہوئے پریا کے قصبے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ان دوستوں میں سے ایک کی دوست ہے۔ اب وہاں کا افسر 3 دوستوں میں سے ایک سے واقف تھا
وہ وقت پر پہنچا اور وہ وقت پر گاؤں پہنچنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اب پریا نے ان کا تعارف وہاں کے ایک پادری سے کرایا۔ یہ پادری کائی کو ایک کڑا دے رہا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کڑا تمہاری حفاظت کرے گا، ورنہ اس بستی میں اس کی حفاظت کے لیے ایک جادو تھا جس کی وجہ سے اس کے گردنواں میں ایک ڈھال بن گئی تھی اور یہ جادو ایک کاغذ پر بیان ہو چکا تھا۔ نتیجے کے طور پر ہم ولیم کی بہن اور اس کے آدمی انہیں مارنے کے لیے جہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ یہاں محفوظ تھے، وہ یہاں ایک ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں، سب بہت مطمئن تھے۔ لیکن پادری کائی سے کہتا ہے کہ ولیم نے تم سے جھوٹ بولا ہے کہ اس کی اپنی بہن سے کوئی صحبت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد دنیا کے پہلے انسان کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا کو دوبارہ بنائیں گے اور اس کا نظام اپنے احکام سے چلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کائی انہیں اس کے لیے آپ کی طاقت کی ضرورت تھی کیونکہ آپ کا تعلق واؤ کے قاتل کے خاندان سے ہے اور آپ کے پاس سپر پاور ہے۔ اب وہ کہتا ہے تمام فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ اس گاؤں کا جادو آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس گاؤں سے اس وقت تک باہر مت نکلو جب تک کہ تم لڑائی کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو جاؤ۔ اب وہ سب یہاں محفوظ تھے، لیکن ولیم کی بہن کہتی ہے اے پریا، وہاں آ کر میں جانتا ہوں کہ آپ کے خاندان کے تمام افراد مر چکے ہیں۔ اب تم اس پادری کے ساتھ رہو، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کا خاندان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے وہ پریا کو ٹیک کر رہی تھی۔ وہ پریا سے کہتی ہے اگر آپ اپنے خاندان کی بحالی چاہتے ہیں تمہیں اس گاؤں سے جادو ہٹانا پڑے گا۔ اب پریا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت آنسو بہاتی تھی، وہ انہیں یاد کرتی تھی۔ لالچ میں آ کر وہ گاؤں سے جادو ہٹا دیتی ہے اور وہ ولیم کی بہن کے دل فریب الفاظ پر طلسم بھی لوٹ لیتی ہے اور وہ ولیم کی بہن اور اس کی ٹیم کو بھی آنے دیتی ہے۔ یہ طلسم اب وہی تھا، اس نے اسے قتل کرتے وقت طلسم اپنے ایک دوست کی بہن کے پاس رکھا تھا۔ اب وہاں ان سب کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ارتکاب پریا نے کیا ہے۔ پریا نے انہیں دھوکہ دیا تھا، وہ وہی ہے جس نے وہ طلسم ولیم کی بہن کو دیا تھا، وہ ایک ہے جس نے وہاں سے جادو ہٹا دیا ہے، اس وجہ سے اس کی ٹیم اسے مارنے آئی ہے۔ اب یہاں ایک زبردست مار کاروائی ہو رہی ہے اور یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ اب پجاری ان کے جانے کے بعد ان سب سے لڑتا ہے اور وہ پادری لڑتے لڑتی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف پریا کو بھی ولیم کی بہن نے آ لیا ہے، اسے لالچ دینا وہ اس کے خاندان کو دوبارہ زندہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ اب وہ تینوں بہت پریشان تھے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اچانک کسی انجان لڑکی کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں اس پر بھروسہ کرنا پڑا۔ اب وہ بھی ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ ان کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ وہ ولیم نے اپنی کمپنی کہاں قائم کی ہے، دنیا کا پہلا آدمی وہاں اس قاتل کا ہاتھوں کیوں مارا گیا تھا۔ اب وہ اس راز کو فاش کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ وہ وہاں پہنچ کر پریا سے بھی ملتے ہیں۔ وہ اپنے جرم پر بہت شرمندہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پادری اب نہیں رہا اور اسے ولیم کی بہن کے مردوں نے بھی مارا ہے۔ وہ سب سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے کیونکہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا کہ میرے خاندان کو زندہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ لڑکی جسے ولیم کی بہن نے دھوکہ دیا تھا، کائی کو مار ڈالو پھر اس بدلے میں تمہیں اختیارات دوں گا۔ وہ کائی سے لڑتی ہے لیکن کائی اپنی حفاظت کے لیے پادری کی طرف سے دیا گیا وہی کڑا استعمال کرتی ہے۔ یہ کڑا کائی کی حفاظت کرتا ہے جب وہ لڑ رہا تھا۔ جب یہ لڑائی ختم ہوتی ہے تو کائی اس لڑکی کو یہ کڑا پہنا دیتی ہے۔ وہ اس سطح پر نہیں ہے کہ اس کڑا کی طاقت کو برداشت کرے، اس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ اب کائی اسے مارتا ہے۔ اس کے برعکس ولیم بھی ان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ان سے لڑتا ہے اور اس نے ان میں سے ایک دوست کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کائی سے بھی لڑتا ہے اور وہ کائی کی طاقت کو جذب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں طلسم کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ دنیا کا پہلا انسان بن جاتا ہے۔ اب اس کی توانائی اور بڑھ گئی تھی، اب وہ کسی بھی آدمی پر قبضہ کر سکتا تھا۔ تو کائی کا وہ دوست تھا جسے اس سے پہلے بھی مارا گیا تھا اور جو بری طرح زخمی ہوا تھا وہ بے ہوش پڑا تھا۔ کائی اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دنیا کا پہلا آدمی کائی کے دوست کو ہوش میں لاتا ہے اور وہ اسے لالچ دیتا ہے اور کائی کا وہی دوست اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے پہلے انسان کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا اور وہ کائی پر حملہ کر رہا تھا۔ اب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پہلا آدمی بہت پرجوش تھا، وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، لیکن وہ اقتدار کی ہوس میں ان دونوں کی دوستی اور کائی کی طاقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب کائی اپنے دوست کو یہاں اپنی طاقت سے ہوش میں لاتا ہے۔ اس کے برعکس پریا دوسرے لڑکے کے ساتھ طلسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب پہلا آدمی کائی کے ساتھ جادوئی دلدل میں ڈال رہا تھا، وہ کائی کو بھی اندر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس دلدل کے مخالف سمت ایک انوکھی دنیا تھی۔ اس کے دوست دوسرے دوست
اسے کبھی دلدل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کے لیے وہ اس کے دوست کی طرف رسی پھینکتے ہیں تاکہ وہ غلطی سے کسی دوسری دنیا میں قدم نہ رکھیں۔ دوسرے دوست نے بھی وہ رسی وہیں پکڑی ہوئی ہے اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس دلدل میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ دونوں دوست متحد ہو کر اب پہلے آدمی سے لڑتے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کائی اس پہلے آدمی کی دل کو جگہ چھوتا ہے۔ اس کے بعد وہ رینگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ان کے دوست ان دونوں کو یہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے دنیا کے پہلے آدمی کا خاتمہ کر دیا تھا اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ فلم کے آخر میں کائی دکھایا گیا ہے جو اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اسے ایک نئے مشن پر جانا ہے۔ اس کا اگلا مشن یہ ہے کہ ایک جادوگر ہے جو دنیا میں تباہی لانا چاہتا ہے اور اس کی کہانی پچھلی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی تلاش کے لیے اسے اپنے مزید مشن پر جانا پڑے گا اور فلم اسی سین کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔